بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے 10 برس کی عمر میں کلام پاک حفظ کیا ہے، بڑی صبح گرفتاری سے روحانی علوم سیکھ رہی ہے۔ وہ اپنی غیر معمولی ذہانت سے روحانی ٹیلی پیتھی بھی سیکھ چکی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اس عجوبے کا دماغ کمپیوٹر ہے تو یہ بھی کہتا ہوں کہ نوشہ کی ذہانت بھی اس کے دماغ سے آگے نکلنے والی ہے۔ الپا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ اشارہ تھا کہ آگے کچھ نہ کہا جائے اور نہ کچھ پوچھا جائے۔ انہوں نے بڑی محبت سے کہا، جاؤ بیٹی، عبادت میں دل لگاؤ، تمہیں سکون ملے گا۔ وہ سر جھکائے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر الٹے قدموں چلتی ہوئی حجرے سے باہر آ گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس کی 10 برس کی بیٹی کو ایک ایسے خطرناک عجوبے کے مقابلے پر بھیجا گیا تھا جس نے فرات جیسے پہاڑ کی موت کا وقت مقرر کیا تھا، اور وہ وقت پتھر کی لکیر بن گیا تھا۔ وہ اپنے دل کو تسلی دینے لگی۔ اعلیٰ حضرت انوشے کے مستقبل کے بارے میں بہت جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی اسے ایسی خطرناک مہم پر روانہ کیا ہے۔ فرحاد نے کرونا کو بیٹی بنایا تھا۔ اس نے بڑی فرما برداری دکھائی تھی، لیکن فرحاد کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا تھا۔ ہمارے اعتماد کو دھوکہ دے کر 2 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا تابعدار بنا لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اس کا محاسبہ کروں گی تو وہ شرمندہ ہوگی اور اپنی غلطی کی معافی مانگے گی، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ فرحاد کی موت کے بعد میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری طاقت آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اسے یہ فخر تھا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے زیر اثر لاتی رہے گی، ان کی تعداد بڑھاتی رہے گی، اس طرح ہمارے مقابلے میں کامیابیاں حاصل کرتی رہے گی۔ بے باک تیش میں آ کر اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ یہ سمجھا دیا کہ ایک مضبوط اور تناور درخت کے سامنے کوئی نیا پودا سر اٹھائے تو برا نہیں ماننا چاہیے، چپ چاپ تماشا دیکھنا چاہیے۔ وقت اور حالات بدلتے ہیں تو کوئی شریر بچہ اس پودے کو اکھاڑ کر لے جاتا ہے۔ میرے تجربات کہہ رہے ہیں کہ وہ آئندہ کسی بھی مرحلے پر کسی نہ کسی مقام پر ہم سے ٹکرائے گی تو اسے اپنی اوقات معلوم ہو جائے گی۔ جس وقت اس نے مجھے چیلنج کیا تھا اس وقت وہ کینیڈا میں تھی۔ اس نے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر ٹونی جے سے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی سونیا کو اتنی جلدی میری مکاری کا علم ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا، کیا تم امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ ہاں، اسے معلوم ہو چکا ہے کہ ہم نے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹریپ کیا ہے اور انہیں اپنا تابعدار بنا لیا ہے۔ تعجب ہے اسے یہ بات کیسے معلوم ہو گئی؟ اسے تو برین ماسٹر پر شبہ کرنا چاہیے تھا، ہم پر کیسے شبہ ہو گیا؟ میری یہ غلطی سے۔ تم نے 2 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر تنویمی عمل کیا تھا اور میں نے ایک پر۔ جس پر میں نے عمل کیا تھا وہی ہماری گرفت سے نکل کر اپنے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی پناہ میں پہنچ گیا۔ اسی نے بیان دیا ہے کہ اس پر کسی ٹیلی پیتھی جاننے والی عورت نے عمل کیا تھا، اور ٹیلی پیتھی جاننے والی عورتیں بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہاں، انہوں نے یقین کے ساتھ یہ معلوم کیا ہے کہ میں ہی ان کے اعتماد کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ پھر تو واقعی تم سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تمہیں ان امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس تیسرے پر بھی میں ہی عمل کرتا اور اسے تابعدار بنا لیتا تو بات یوں نہ بگڑتی۔ بگڑ چکی ہے تو بگڑنے دو، ہمیں یوں بھی اپنا ایک الگ محاذ قائم کرنا ہے۔ ہم 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں اور 2 ہمارے تابعدار ہیں۔ ہماری پوزیشن بہت ہی مضبوط ہے۔ میں نے سونیا کو چیلنج کیا ہے، آئندہ ہمیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، فی الحال یہ جگہ چھوڑنی ہوگی۔ کیا اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ہم کینیڈا میں ہیں؟ ہاں، وہ جانتی ہے، ہمیں کسی بھی پہلی فلائٹ سے جانا ہوگا۔ اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یہاں سے اٹھو، ایئرپورٹ پہنچتے پہنچتے فیصلہ کریں گے۔ وہ اٹھ کر اپنا سامان پیک کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے یورپ کے کسی بڑے ملک کی فلائٹ میں جگہ مل جائے گی تو ہم اسی میں چل پڑیں گے۔ وہ ایئرپورٹ پہنچے تو انہیں لندن جانے والی ایک فلائٹ میں 2 سیٹیں مل گئیں۔ ٹونی جی نے سفر کے دوران کہا، اب ہمیں سونیا کی طرف سے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ کرونا نے کہا، ہمیں کینیڈا میں خطرہ تھا کہ بابا صاحب کے ادارے کے جاسوس ہماری نگرانی کریں گے، لیکن ہم اس سے پہلے ہی وہاں سے نکل آئے ہیں۔ یہ کالا جادو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ چنڈال جوگیا نے مجھے کالے عمل کے ذریعے بہت عرصے تک قیدی بنا کر رکھا تھا۔ وہ کسی کی بھی آتما کو ایک جسم سے نکال کر دوسرے جسم میں پہنچا دیتا تھا۔ کرونا نے پوچھا، تم اس جادوگر کی بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو مر چکا ہے۔ ہاں، مگر کالا جادو ابھی اس دنیا میں ہے، اسی کے ذریعے فرحاد کی آتما کسی کے جسم میں پہنچی ہوئی ہے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لے رہی ہے۔ ہاں، میں دیکھ رہی ہوں کہ فرحاد کے کتنے ہی دشمن بڑے ڈرامائی انداز سے مارے گئے ہیں، لیکن اس بات پر یقین نہیں آتا کہ آتما انتقام لیتی ہے اور اس کی آتما بھی انتقام لے رہی ہے۔ تم یقین نہ کرو، لیکن میں کالے جادو کے بڑے خطرناک تماشے دیکھ چکا ہوں اور خود بھگت بھی چکا ہوں۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے اور تم یہ سمجھتی ہو کہ فرحاد کی آتما انتقام نہیں لے رہی ہے تو پھر ایسا کون کر رہا ہے؟ کر رہا ہے نہیں، کر رہی ہے۔ سونیا بہت ہی مکار ہے، وہ فرحاد کی آتما کا ڈرامہ پلے کر کے خود ہی دشمنوں سے انتقام لے رہی ہے۔
ایک بات تو میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ فرات مر چکا ہے۔ جناب تبریزی کی طرف سے بھی اس کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ فرات کے خاندان والے اور بابا صاحب کے ادارے والے سبھی سوگ مناتے رہے ہیں۔ تم کہتی ہو تو یہی صحیح، لیکن فرات کے دشمنوں سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس اچھا خاصا وقت ہے، ہمیں 2-4 ملکوں کے اکابرین کے اندر پہنچ کر معلوم کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ طیارے میں لنچ سپلائی کیا جا رہا تھا، ان کے سامنے بھی کھانے کی ٹرے رکھی گئی۔ وہ دونوں کھانے کے دوران خیال خوانی کرنے لگے۔ ٹونی جی امریکی اکابرین کے اندر جانے لگا۔ کرونا نے UK سے تعلق رکھنے والے ایک عہدیدار کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھے تو ایک دم سے چونک گئی۔ ٹونی جی سے بولی، یہاں تو زبردست ڈرامہ چل رہا ہے۔ اس کے خیالات بتا رہے ہیں کہ فرات کی آتما نے انہیں برینڈ ماسٹر کی بیوی اور بیٹی کا نام، پتہ، ٹھکانہ اور فون نمبر تک بتایا ہے۔ وہاں کی آرمی نے ان کے بنگلے کا محاصرہ بھی کیا ہے۔ ٹونی جی نے کہا، یہاں کے اکابرین کے خیالات سے بھی یہی پتہ چلا ہے۔ ان دونوں نے ان اکابرین کے ذریعے مونیکا اور اینا کی آوازیں سنی، پھر بڑی آسانی سے ان کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں سے بہت سی معلومات حاصل ہونے لگیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ بے باک مومن خود کو فرحاد علی کا منہ بولا بیٹا کہہ رہا ہے اور ماسٹر کی بیٹی سے عشق فرما رہا ہے۔ اس کی بیٹی بھی اس پر ہزار جان سے عاشق ہو گئی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ماسٹر کی دوہری شخصیت کا راز کھل چکا ہے۔ پہلے تو وہ خود کو برینڈ ماسٹر تسلیم نہیں کر رہا تھا، بعد میں اس نے حالات سے مجبور ہو کر یہ مان لیا کہ وہ اب تک اپنی بیوی اور بیٹی کو دھوکہ دیتا آیا ہے، ان سے اپنی اصلیت چھپاتا رہا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بے باک نے اسے بڑی مشکلات میں ڈال دیا تھا۔ ایک طرف اس کی بیوی اس سے بدظن ہو گئی تھی، یہ سمجھ رہی تھی کہ باپ اپنے ہی بیٹے کے قاتل کو چھپا رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن باپ مجرم سمجھا جا رہا تھا۔ اسے صفائی پیش کرنے کے لیے اپنی اصلیت ظاہر کرنی پڑی تھی۔ اس طرح اس نے پھر سے مونیکا کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ تمام ممالک کے اکابرین چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح برینڈ ماسٹر ان کے قابو میں آ جائے یا اس کا بیٹا مونیکا کے پاس پہنچا دیا جائے۔ ایسا کرنے سے ہی فرات کی آتما ان کی غلطیوں کو معاف کر کے ان سے دشمنی بھول سکتی تھی۔ آتما نے وعدہ کیا تھا کہ ماسٹر کا بیٹا منظر عام پر آ جائے گا تو پھر وہ کسی بھی دشمن کی جان نہیں لے گی۔ دوسری طرف ماسٹر کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے خود کو اور اپنے بیٹے کو منظر عام پر لانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ چیلنج کیا تھا کہ جو بھی اس کی بیوی اور بیٹی کو ہاتھ لگائے گا وہ بری طرح پچھتائے گا، اس کے فیملی ممبر بے موت مریں گے۔ بہرحال تمام اکابرین کو ماسٹر کے سامنے جھکنا پڑا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنی فیملی کو بے موت مرنے سے بچا لیا تھا، لیکن خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ طے تھا کہ ماسٹر کا بیٹا منظر عام پر نہ آیا تو فرات کی آتما پھر سے انتقام لینا شروع کر دیتی۔ ابھی وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کس طرح اپنا بچاؤ کر سکیں گے۔ کرونا اور ٹونی جی لنچ ختم کرنے کے بعد کافی پیتے ہوئے ان کے حالات پر تبصرہ کرنے لگے۔ کرونا نے کہا، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ تمام ممالک کے اکابرین فرات کی آتما اور ماسٹر کے درمیان سینڈوچ بنے ہوئے ہیں۔ ٹونی جی نے کہا، ماسٹر کے خلاف جو مہم شروع کی گئی تھی اس میں فرات کی آتما کو شکست ہوئی ہے۔ ماسٹر نے تمام اکابرین کو خوب وحشت زدہ کیا ہے، اپنی بیوی اور بیٹی کو بڑے ڈرامائی انداز میں تحفظ فراہم کیا ہے۔ اب کوئی انہیں نقصان پہنچانے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ کرونا نے مسکراتے ہوئے کافی کی ایک چسکی لی اور بولی، ہم جرت کریں گے۔ ٹونی جی نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ وہ بولی، آرمی والے مونیکا کو ٹارچر سیل میں لے جا کر اسے ذہنی اذیت دینا چاہتے تھے تاکہ ماسٹر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ کوئی بات نہیں، ہم تو ایسا کر سکتے ہیں۔ مونیکا اور اس کی بیٹی اینا کو تھوڑی تھوڑی سی ذہنی اذیت دے کر ماسٹر کا جینا حرام کر سکتے ہیں، ان سے اپنی جائز اور ناجائز شرائط منوا سکتے ہیں۔ ٹونی جی سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ اس نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ جو لوگ ناقابل شکست کہلاتے ہیں ان سے کترانا ہی دانش مندی ہے۔ ابھی ہماری ابتدا ہے، پہلے ہم ہر پہلو سے اپنی پوزیشن مضبوط کریں گے، پھر پہاڑوں سے ٹکرائیں گے۔ اس سے پہلے تم نے سونیا کو بھی چیلنج کیا ہے، دوسرے لفظوں میں پورے بابا صاحب کے دائرے کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آئندہ ہمیں بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ہمارے اندر بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنے کا حوصلہ ہے؟ بہت حوصلہ ہے، لیکن دشمنوں کی تعداد بڑھانی نہیں چاہیے۔ برینڈ ماسٹر معمولی شخص نہیں ہے، وہ بھی اب تک ناقابل شکست تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچو، ہر پہلو پر غور کرو، پھر جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ آئی لو یو، تم بہت اچھے ہو۔ دیکھو، سونے سے مخالفت مول لینے کے بعد یہ بات دور تک پہنچی ہوگی کہ ہم نے 2 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا تابعدار بنایا ہوا ہے۔ ہمارے پاس خیال خوانی کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، ہم مضبوط پوزیشن رکھتے ہیں۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، ذرا اس پہلو پر غور کرو کہ فرات کی آتما برینڈ ماسٹر و اس کے بیٹے کو منظر عام پر لانے کے سلسلے میں ناکام رہی ہے۔ اگر ہم اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے تو تمام بڑے ممالک کے اکابرین پر ہمارا رعب و دبدبہ قائم ہو جائے گا۔ ہمیں ایسی ہی ڈگر پر چلنا چاہیے کہ ہم برتر ہوتے رہیں، سونیا اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے دن بدن کم تر و صفر ہوتے چلے جائیں۔
وہ بولا، کرونا میری جان، تم تو میرے دل و دماغ پر چھا گئی ہو۔ میرا جی چاہتا ہے تمہاری ہر خوشی پوری کرتا رہوں۔ تم تمام ممالک یا کابرین کی نظروں میں برتر ہونا چاہتی ہو، رات کی آتما یا سونیا کو اور برین ماسٹر کو کمتر بنانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم مونیکا اور رینا کے دماغوں میں جائیں گے، انہیں اپنے زیر اثر لائیں گے، پھر برین ماسٹر سے بات شروع کریں گے۔ وہ بولا، میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں، تم میری ایک بات مانو گی؟ ہاں بولو، ضرور مانوں گی۔ تم کسی کے دماغ میں پہنچ کر نہ تو ترمیمی عمل کرو گی، نہ ہی کسی کو اپنی آواز سناؤ گی۔ انہیں ہی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ کرونا ایسا کر رہی ہے۔ پہلے ہم پراسرار بنے رہیں گے، پھر ماسٹر پر حاوی ہوتے ہی خود کو ظاہر کریں گے۔ اچھی بات ہے، میں یہی کروں گی، مردانہ آواز اور لب و لہجے میں مونیکا پر عمل کروں گی۔ اس کی ضرورت ہی کیا ہے، خاموش بیٹھی رہو، میرے اندر رہ کر چپ چاپ دیکھتی رہو، میں ان ماں بیٹی پر ترمیمی عمل کر رہا ہوں۔ وہ خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا اینا کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ شام کا وقت ہے اور وہ بھی باغ سے ملنے کے لیے کہیں جانے والی ہے۔ ٹونی جی نے اس کے دماغ کو گرفت میں لے کر اس کے اندر بے انتہا کمزوری اور تھکن کا احساس پیدا کر دیا۔ پھر یہ سوچ پیدا کی کہ جو تھوڑی دیر کے لیے بیڈ پر لیٹ جانا چاہیے، جب تھکن دور ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے محبوب سے ملنے جائے گی۔ وہ بیڈ پر آ کر آرام سے لیٹ گئی، آنکھیں بند کر کے بے باک کو تصور میں دیکھنے لگی۔ ٹونی اس کے ذہن کو تھپک رہا تھا، وہ نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ پھر اس نے عمل کرنا شروع کیا تو پتہ چلا وہ ہپناٹزم کے اصولوں کے مطابق سیرزدہ نہیں ہو رہی ہے، اس کے عمل میں نہیں آ رہی ہے۔ کرونا ٹونی کے اندر تھی، یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ ٹونی نے پوچھا، کیا بات ہے، تم ٹرانس میں کیوں نہیں آ رہی ہو؟ تمہارا ذہن میرے عمل سے متاثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ بولی، اچھا میں سمجھ گئی، ڈیڈی یہ آپ ہیں، آواز اور لب و لہجہ بدل کر عمل کرنے آئے ہیں، جبکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں میرا دماغ غیر معمولی ہے، مجھ پر کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کا اثر نہیں ہوتا۔ ٹونی نے پوچھا، تو پھر میری ہدایت کے مطابق یہاں بیڈ پر کیوں آ گئی ہو؟ گہری نیند میں کیوں ڈوب گئی ہو؟ میں خود ہی تھکن محسوس کر رہی تھی، ممی مجھ سے جھگڑ رہی تھی کہ بے باک سے ملنے باہر نہیں جانا، حالات ہمارے خلاف ہیں، کوئی بھی دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں کشمکش میں تھی، ایسے وقت میرے اندر خیال پیدا ہوا کہ مجھے آرام سے لیٹ جانا چاہیے۔ جب لیٹی تو سونے کا جی چاہا، اس لیے سو گئی۔ لیکن ڈیڈی آپ کب تک میرے اندر آتے رہیں گے اور مجھے اپنا تابعدار بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ بے باک مومن ہر رات اس کے اندر آ کر تنویمی عمل کرتا تھا، اس لیے وہ عمل اس قدر مستحکم ہو گیا تھا کہ اس کے دماغ پر کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ کرونا اور ٹونی دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئے، حیرانی سے سوچنے لگے۔ کرونا نے کہا، واقعی اس کا دماغ غیر معمولی ہے، اس کی باتوں سے معلوم ہوا ہے کہ ماسٹر بھی بیٹی پر عمل کرنا چاہتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ ٹونی نے کہا، اگر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اس کے دماغ کو لاک بھی نہیں کر سکے گا۔ ہم جب چاہیں گے اس کے اندر بآسانی جا سکیں گے اور اس کے خیالات پڑھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا مونیکا کے اندر چلو، شاید ہم اسے تابعدار بنا سکیں گے۔ وہ اس کے اندر آئے تو وہاں مردانہ آواز سن کر فوراً ہی محتاط ہو گئے۔ انہوں نے ماسٹر سے کبھی براہ راست بات نہیں کی تھی، اس لیے اس کی آواز اور لب و لہجے کو پہچان نہیں رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چل گیا کہ وہ اپنی بیوی کو معمولہ اور تابعدار بنا رہا ہے، اس کے دماغ کو لاک کر دینا چاہتا ہے۔ اس نے عمل کے دوران مونیکا کے ذہن میں یہ بات نقش کی تھی کہ وہ آئندہ اپنے بیٹے کے سلسلے میں اپنے شوہر پر شبہ نہیں کرے گی، یہ یقین رکھے گی کہ بیٹا جہاں بھی ہے زندہ سلامت ہے اور باپ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس نے کامل کی حیثیت سے بیوی کو حکم دیا کہ وہ کبھی اپنے بیٹے سے ملنے کی خواہش نہیں کرے گی، اسے صرف یاد کیا کرے گی، یہ سوچے گی کہ اس سے ملنے جائے گی تو دشمن اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور بیٹے کو نقصان پہنچائیں گے۔ پھر اس نے اسے حکم دیا کہ اس کے ذہن میں ایک پرائیویٹ فون نمبر نقش رہے گا، وہ اسی نمبر کے ذریعے اپنے شوہر سے رابطہ کرے گی، مگر اس نمبر کو اپنی بیٹی سے بھی پوشیدہ رکھے گی۔ اس نے وہ فون نمبر اور مخصوص آواز و لب و لہجہ اس کے ذہن میں نقش کیا، پھر اسے 2 گھنٹے تک سونے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ خاموشی کا مطلب یہی ہونا چاہیے کہ وہ عمل کے بعد جا چکا ہے لیکن وہ موجود تھا۔ اسے شبہ تھا کہ بے باک مونیکا کے اندر رہ کر اس کے عمل کو ناکام بنا سکتا ہے۔ کرونا اور ٹونی جی اس کے اندر سے نکل آئے تھے، اپنی جگہ دماغی طور سے حاضر ہو گئے تھے۔ کرونا نے کہا، وہ اپنی بیوی کے اندر موجود ہوگا۔ ٹونی نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، ویسے ہمیں اس مخصوص لب و لہجے کے ذریعے مونیکا کے اندر جانا چاہیے، آزمانا چاہیے کہ ہم آئندہ بھی اس کے اندر آسانی سے پہنچ سکیں گے یا نہیں۔ انہوں نے نئی آواز اور لب و لہجے کو گرفت میں لیا، خیال خانی کی پرواز کی تو دوبارہ اس کے اندر جگہ مل گئی۔ وہاں ویسی ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ماسٹر کی آواز نہیں تھی، وہ دونوں واپس آ گئے۔ کرونا نے کہا، ہمیں بھی مونیکا کو مخاطب کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ آئندہ جب چاہیں گے اس کے اندر جا سکیں گے۔ وہ 2 گھنٹے بعد ترمیمی نیند سے بیدار ہوگی، اس کے بعد ہم فون کے ذریعے ماسٹر سے رابطہ کریں گے۔ اس نے اپنی بیوی کے ذہن میں یہ بات نقش کی ہے کہ وہ خاص نمبر کسی کو بھی نہ بتائے، ہم اس نمبر پر رابطہ کریں گے تو وہ سمجھ لے گا کہ عمل کے باوجود ہم مونیکا کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔
ہمیں اکابرین کے ذریعے اس کا جو موبائل نمبر معلوم ہوا ہے پہلے اس پر رابطہ کریں گے، اگر ناکامی ہوگی تو پھر اس پرائیویٹ نمبر کو آزمائیں گے۔ میں اینا کے اندر پہنچ کر حیران ہو رہی تھی، زندگی میں پہلی بار ایسا دماغ دیکھا ہے جو ٹیلی پیتھی کی لہروں سے بھی متاثر نہیں ہوتا ہے۔ ٹونی نے پوچھا، یہ بے باک مومن کون ہے؟ یہ نام میرے لیے بھی نیا ہے، صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ سونیا نے اسے بیٹا بنایا ہے اور وہ فرحات کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں شامل ہو گیا ہے۔ ٹونی نے کہا، سونیا سے بہت اہم کام لے رہی ہے، اسے ماسٹر کی فیملی میں پہنچا دیا ہے اور وہ اس کی بیٹی کو محبت کے جال میں پھانس رہا ہے۔ بے باک ایک نیا ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے، ابھی زیادہ تجربہ کار نہیں ہوگا، ہم اسے بھی ٹریپ کر کے اپنا تابعدار بنا سکتے ہیں۔ ہاں، ہم ایسے کسی موقع کی طاق میں رہیں گے، جب بھی وہ ہماری گرفت میں آئے گا ہم اسے ہپناٹزم کے ذریعے جکڑ لیں گے۔ وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر 2 گھنٹے کے بعد مونیکا کے اندر پہنچے تو وہ ترمیمی نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ ٹونی نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے اپنے رچ مین سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ایسی سوچ پیدا ہوتے ہی اسے یاد آیا کہ ایک نیا نمبر اس کے ذہن میں نقش کیا گیا ہے، اس کے ذریعے وہ رچ مین سے بات کر سکتی ہے۔ ٹونی جی اس نمبر کو آزمانا چاہتا تھا جو اسے اکابرین کے ذریعے معلوم ہوا تھا۔ اس نے مونیکا کے اندر سوچ پیدا کی، نئے فون نمبر کو میں پھر کسی وقت ٹرائی کروں گی، ابھی پرانے نمبر پر رابطہ کرنا چاہیے۔ مجھے سوچ کے مطابق اپنے موبائل پر نمبر پنچ کرنے لگی۔ رابطہ ہونے پر فون کو کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ریکارڈنگ سنائی دے رہی تھی کہ فی الحال آپ کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ دیر بعد دوبارہ ڈائل کریں۔ مونیکا رابطہ ختم کر کے ذہن میں نقش کیے ہوئے اس نئے نمبر کو پنچ کرنے لگی، پھر فون کو کان سے لگا کر رابطے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ماسٹر کی آواز سنائی دی، ہیلو مونیکا، نیند سے جاگ گئی؟ ہاں، ہم شاور لینے جا رہی تھی، ویسے میں نے پہلے والے نمبر پر رابطہ کرنا چاہا تھا لیکن پتہ چلا تم نے وہ نمبر بند کیا ہوا ہے۔ اس نمبر کو بھول جاؤ، میں نے وہ سم پھینک دی ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ دشمن اس نمبر کے ذریعے مجھے پریشان کرتے رہیں، یہ نیا نمبر صرف تمہیں یاد رہنا چاہیے، بیٹی کو بھی رازدار نہ بنانا۔ یہ بات میرے ذہن میں ہے کہ اپنے اہم معاملات میں آئندہ بیٹی کو شریک نہیں کروں گی کیونکہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ شاباش، اسی طرح سوچتی رہو، اب شاور لینے جاؤ، میں فون بند کر رہا ہوں۔ ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ الماری سے ایک لباس نکال کر واش روم کی طرف جانے لگی۔ کرونا نے ٹونی سے کہا، برین ماسٹر نے اپنے پرانے نمبر کی سم پھینک دی ہے، ہمیں اسی پرائیویٹ نمبر کے ذریعے رابطہ کرنا ہوگا۔ ہاں، اب وہ چونکے گا کہ کسی کو یہ نمبر کیسے معلوم ہو گیا۔ ہاں، اسے چونکانا بھی ہے اور الجھانا بھی، میں بھی اسے مخاطب کرتی ہوں۔ وہ ٹونی سے موبائل فون لے کر نمبر پنچ کر کے رابطے کا انتظار کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی، وہ فوراً ہی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ نمبر پڑھ کر سوچ رہا تھا کہ کس نے فون کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز سنائی دی، ہیلو، کون؟ کرونا نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہیلو مسٹر اسمتھ، یہ آواز تمہاری تو نہیں ہے، بائی دا وے تم کون ہو؟ میڈم، آپ نے کس نمبر پر فون کیا ہے؟ کرونا نے اسے وہی نمبر بتائے، صرف ایک نمبر میں گڑبڑ کی۔ اس نے کہا، سوری، آپ نے رانگ نمبر ڈائل کیا ہے۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ کرونا نے مسکرا کر فون ٹونی کو دیتے ہوئے کہا، اب تم اسے کال کرو۔ وہ دونوں لندن ایئرپورٹ پر تھے۔ ٹونی نے پی سی او کے ذریعے رابطہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ماسٹر کی آواز سنائی دی، ہیلو، اب کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ میری گرل فرینڈ کا فون آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ تمہاری گرل فرینڈ کا فون نہیں ہے، تم نے رانگ نمبر ڈائل کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں ٹونی نے اپنے اندر پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر سانس روک کر کرونا سے کہا، وہ میرے اندر آنا چاہتا ہے۔ کرونا نے اس سے موبائل لے کر رابطہ کیا۔ اس بار ماسٹر نے جھنجھلا کر کہا، تم بار بار رانگ نمبر کیوں ڈائل کر رہی ہو؟ عجیب بےہودہ شخص ہو، بار بار رانگ نمبر پر آ رہے ہو اور الٹا مجھے ہی الزام دے رہے ہو۔ ادھر سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہی کرونا نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا اور اخ تھو کہہ کر سانس روک لی۔ ماسٹر پہلے تو جھنجھلا رہا تھا، جب دونوں رانگ کال کرنے والوں نے اپنی سانسیں روکی تو وہ سنجیدگی سے سوچنے لگا، اب یہ کوئی نئی گڑبڑ شروع ہو گئی ہے۔ ایک عورت ہے اور ایک مرد، دونوں ہی یوگا کے ماہر ہیں اور شاید ٹیلی پیتھی بھی جانتے ہیں، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ اس نے حیرانی سے سوچا، میں نے یہ نیا نمبر صرف مونیکا کے ذہن میں نقش کیا تھا، کسی اور کو اب تک نہیں بتایا، پھر ان دونوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ فرحات کی آتما اب کوئی نیا گیم کھیل رہی ہے۔ فرحات کے والے سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ اس کا عمل ناکام رہا ہے۔ جب وہ عمل کر رہا تھا تو فرحات کی آتما بھی خاموشی سے وہاں موجود تھی۔ اس نے وہ مخصوص آواز اور لب و لہجہ سن لیا ہے، اب اس کے ذریعے وہ جب چاہے گا مونیکا کے اندر پہنچ جائے گا۔ گویا وہ اب تک وہیں تھا جہاں سے چلا تھا اور اپنی بیوی کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا تھا۔ ادھر کرونا نے ٹونی جے سے کہا، وہ پریشان ہو کر اپنی بیوی سے رابطہ کرے گا، میں اس کے اندر جا رہی ہوں۔ میں بھی آ رہا ہوں۔ نہیں، وہ اس وقت شاور لے رہی ہے، تمہارا جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ دونوں ایک لگژری ہوٹل میں پہنچ گئے تھے۔ کرونا وہاں بیٹھ کر مونیکا کے اندر پہنچ گئی۔ اس نے درست سوچا تھا، ماسٹر اپنی وائف کے اندر آ کر بول رہا تھا، مونیکا میں رچ مین ہوں،
وہ اپنے اندر سوچ کی لہروں کو سن کر کچھ پریشان ہو رہی تھی، پھر بولی، مائی گڈنس، دیکھ رہے ہو میں کس انداز میں ہوں، شاور لے رہی ہوں، میرے اندر سے جاؤ۔ ارے میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے کیوں شرما رہی ہو؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تم نے کہا تھا فون کے ذریعے بات کیا کرو گے۔ یہی کہنے آیا ہوں کہ فون کے رابطے پر لعنت بھیج رہا ہوں، آئندہ براہ راست تمہارے اندر آ کر رابطہ کروں گا۔ اس نے شاور بند کر کے ایک بڑے سے تولیے میں اپنے بدن کو چھپا کر کہا، ایسی کیا آفت آ گئی، فون کا سلسلہ کیوں نہیں رکھو گے؟ میرے اندر آتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی اجنبی آ گیا ہے، میں اندر سے بالکل برہنہ ہو گئی ہوں۔ مونیکا، آئندہ تمہیں خیال خوانی کی لہروں کو برداشت کرنا ہوگا۔ وہ ہمارا جانی دشمن کسی بھی وقت تمہارے اندر آ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، شاید اس وقت بھی موجود ہو۔ کرونا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو، میں رانگ نمبر بول رہی ہوں۔ مونیکا نے ایک دم سے چیخ کر کہا، رچ مین، یہ میرے اندر کسی عورت کی آواز تھی۔ ایزی مونیکا، ایزی، میں بھی سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ یہ فرحات کی ہی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا، نو ماسٹر، تم پھر سے رانگ نمبر پر جا رہے ہو، میرا تعلق فرحات کی فیملی یا اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والیوں سے نہیں ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ بول رہی ہو؟ میری بات کو سچ نہیں مانو گے تو مجھے فرحات کی اعلی کار سمجھ کر دھوکہ کھاتے رہو گے۔ مونیکا نے پریشان ہو کر کہا، یہ کیسے سوال جواب ہو رہے ہیں، میرے اندر کیوں مذاکرات ہو رہے ہیں، فار گاڈ سیک یہاں سے جاؤ۔ ماسٹر نے پوچھا، ابھی تم نے میرے پرائیویٹ نمبر پر رابطہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں اسی نمبر پر مجھ سے بات کرو۔ میری وائف بہت پریشان ہو رہی ہے، میں اسے کسی تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ تو تمہیں دیکھنا ہی ہوگا کیونکہ آئندہ بھی میں اس کے اندر آتی جاتی رہوں گی۔ اگر تم سے کوئی سمجھوتا نہ ہوا تو دشمنی پر مجبور ہو جاؤں گی۔ تم مجھ سے دشمنی کیوں کرو گی؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چلی جاؤ، میرے دماغ سے چلی جاؤ۔ کرونا نے کہا، اے میڈم، آرام سے بات کرو ورنہ ایسا زلزلہ پیدا کروں گی کہ دماغ پھوڑا بن کر رہ جائے گا۔ ماسٹر نے کہا، پلیز مونیکا، حالات کو سمجھو، ہم اس وقت بہت مشکل میں ہیں، صبر سے کام لو اور سہولت سے بات کرو۔ وہ رونے لگی۔ ماسٹر نے کرونا سے کہا، اگر تمہارا تعلق فرحات کی فیملی سے نہیں ہے تو پھر تم کون ہو؟ کیونکہ میری فہرست میں جتنے بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں ان میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو فرحات کی فیملی سے باہر رہ کر خیال خوانی کرتی ہو۔ میں کرونا ہوں، کیا تم نے میرا نام سنا ہے؟ وہ اس کا نام سن کر چونک گیا۔ اوہ، تم تو بہت ہی پرانی ٹیلی پیتھی جاننے والی ہو، میری معلومات کے مطابق تم فرحات کی فیملی میں شامل ہو گئی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں وقت اور حالات سے مجبور ہو کر اس فیملی میں گئی تھی، لیکن فرحات کی موت کے بعد ان سے علیحدگی اختیار کر چکی ہوں۔ الگ ہونے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ پہلی اور بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ وہ مسلمان ہے اور میں یہودی ہوں، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک ٹیم بنا کر فرحات کی فیملی کے خلاف محاذرہ کرنا چاہتی ہوں۔ اب فرحات نہیں ہے تو سونیا کی قوت بھی عادی ہو گئی ہے، اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی فرحات کے بغیر نمایاں کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے، کم از کم مجھ سے تو مات کھاتے رہیں گے۔ تم نے بھی کہا ہے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ٹیم بنانا چاہتی ہو، کیا تم ایسا کر چکی ہو یا بس خواب دیکھ رہی ہو؟ میرا نام کرونا ہے، خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتی۔ اس وقت میرے پاس 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی قوت موجود ہے۔ اوہ گاڈ، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ آج نہیں تو کل میری سچائی کا یقین ہو جائے گا۔ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی میں ہوں، دوسرا میرا شوہر ٹونی جے ہے، یہ بھی یہودی ہے، اور باقی کون ہے؟ اپنی عقل سے سوچو، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ میں نے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے اور تم سے ان دونوں کو چھینا ہے۔ اوہ گاڈ، ان کوما میں رہنے والوں کو تم ہم سے چھین کر لے گئی ہو۔ ہاں، ابھی فرحات کی فیملی سے بہت کچھ چھیننے والی ہوں، اگر تم سے بھی سمجھوتا نہ ہوا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھ سے کیسے کیسے نقصان اٹھاتے رہو گے۔ یہی مثال تمہارے سامنے ہے کہ میں بڑے آرام سے تمہاری بیوی کے دماغ میں پہنچی ہوئی ہوں۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ تم اپنی موجودہ کمزور پوزیشن کو اچھی طرح سمجھ لو۔ ویسے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تم نے فرحات کی آتما کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ تمام اکابرین اپنی جان کی سلامتی کے لیے فرحات کے اہلکار بن گئے تھے، تمہیں گرفتاری پیش کرنے اور بیٹے کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ فرحات تمہارے گھر سے ناکام ہو کر گیا ہے، لیکن ابھی وہ پوری طرح ناکام نہیں ہوا۔ تمہاری بیٹی اس کے قبضے میں ہے اور اس کا بے باک مومن نامی اہلکار تمہارے ہاں آتا جاتا رہتا ہے۔ ہاں، مگر فرحات کی آتما نے اپنی بیوی اور بچوں کی قسم کھا کر کہا ہے وہ میری فیملی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں مانتی ہوں وہ زبان کا دنی ہے، فیملی کے ذریعے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر کوئی دوسرا رستہ ضرور نکالے گا۔ اب تمہاری بد نصیبی کو کیا کہا جائے کہ میں اپنا گیم پلے کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئی ہوں۔ میرا پھر وہی سوال ہے کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میرا پھر وہی جواب ہوگا کہ اپنی موجودہ کمزور پوزیشن کو سمجھو۔ اب تک تم نے فرحات کے معاملے میں برتری حاصل کر کے تمام اکابرین پر اپنا رعب و دبدبہ قائم کر دیا ہے، لیکن میں ایک ہی جھٹکے سے تمہارے سارے رعب و دبدبے کو پانی کر سکتی ہوں۔ تمام اکابرین کو فرحات سے معافی دلانے کے لیے مونیکا پر ظلم کر سکتی ہوں، تمہارے بیٹے کو بھی منظر عام پر لانے کے لیے مجبور کر سکتی ہوں۔ وہ ذرا تن کر بولا، اگرچہ کسی حد تک میری پوزیشن کمزور ہے، لیکن اتنا بھی کمزور نہیں ہوں کہ تمہارے سامنے سر جھکا دوں۔
میرا ایک ہی بیٹا ہے اور ایک ہی بیٹی ہے، اس کے بعد میں باپ بننے کے قابل نہیں رہا ہوں، اس لیے ان دونوں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نقصان پہنچے۔ بے شک تم نے مصیبت آنے سے پہلے ہی اپنے بیٹے کو زبردست تحفظ فراہم کیا ہے، اسے کسی خفیہ پناہ گاہ میں پہنچا دیا ہے۔ یقیناً اس کی آواز اور لب و لہجہ بدل کر اس کی شخصیت بھی تبدیل کر دی ہوگی۔ اب ہم میں سے کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر نہیں پہنچ سکتا، شاید اسے تلاش بھی نہ کر سکے۔ اس طرح تم سمجھ سکتی ہو کہ میں نے خود کو اور اپنے بیٹے کو پوری طرح محفوظ کر لیا ہے۔ ہم باپ بیٹے کو تم کبھی نقصان نہیں پہنچا سکو گی۔ اب رہ گئی بیوی اور بیٹی۔ وہ چپ ہو گیا، پھر انہوں نے کہا آگے بولو۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، بیٹی بھی میری جان ہے، اگرچہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک شبہ یہ بھی ہے کہ میری بیٹی کے دماغ کو واش کیا گیا ہے، اسے اس طرح جکڑ لیا گیا ہے کہ وہ باپ کے خلاف ہو گئی ہے۔ اگر کبھی حالات میرے حق میں ہوئے تو میں بیٹی کو اس جال سے ضرور نکال لوں گا۔